الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى فاتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماقبل آیات میں حج کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور یہی گفتگو آگے بھی اسی طرح چل رہی ہے، اور اگر اگلی آیات کا لب لباب یا اس کا موضوع چند لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ جو کچھ قریش مکہ نے حج کے معاملات میں، حج کی عبادت میں تبدیلیاں کی تھی، ان کو اصل کی طرف لٹایا جا رہا ہے۔ انہوں نے جو بھی تبدیلیاں حج میں کی تھیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، ان کے اندر جو تبدیلیاں کی تھی، اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت میں ہر چیز کو اصل کی طرف لٹا رہے ہیں۔ تبدیلی بڑی خوشنما ہوتی ہے، جذبات کو بھڑکانے والی ہوتی ہے اور شعور کو بے لگام کر دیتی ہے، اور پھر اس کو اصل کی طرف لٹانا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ جیسے سنت نبوی اصل ہے، سنت نبوی اصل ہے اور بدعت تبدیلی کا نام ہے، اور جب بدعت آتی ہے تو بڑے خوشنما رنگوں میں آتی ہے، بہت سے جذبات لے کے آتی ہے، پھر اس کو اصل سنت کی طرف لٹانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اور آپ اس طرف توجہ کریں کہ ہمارے جو ارکان اسلام ہے، پہلے کے علاوہ باقی چار، زکوٰۃ، نماز، روزہ اور حج، ان میں سے تین ایسے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے۔ اس کا پہلے کوئی طریقہ ملت ابراہیمی میں متعارف نہیں تھا۔ اگر کوئی طریقہ عبادت کا متعارف تھا تو وہ حج بیت اللہ تھا، اور آپ دیکھیں ایک متعارف طریقہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور مکہ والے، حرم والے، اہل عرب، حجاز والے نماز پڑھتے تھے نہیں، زکوٰۃ دیتے تھے، کوئی وجود نہیں تھا، رمضان کے روزے کوئی خاص وجود نہیں تھا، اگر کسی عبادت کا وجود تھا تو وہ کس کا تھا؟ حج بیت اللہ کا تھا۔ اور اسی حج بیت اللہ کی عبادت میں انہوں نے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اصل تھا اس کو تبدیل کر دیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جو چیز پہلے سے رائج تھی، جو چیز پہلے سے رائج تھی اس کو فرض بھی پہلے کیا جاتا۔ بھی حج بیت اللہ تو پہلے سے رائج تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، فرض پہلے سے تھا تو اس کو پہلے فرض کیا جاتا، لیکن ترتیب ایسی نہیں ہوئی۔ حج بیت اللہ جا کے ارکان اسلام میں سب سے آخر میں جا کے فرض ہوا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اصل تبدیل ہو جائے تو اس تبدیل کو اصل کی طرف لانے میں برسوں محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ اس محنت کا نتیجہ تھا کہ بلا آخر پھر آخری وہ جو تبدیلیاں جو قریش مکہ نے، جو حجاز کے والوں نے، جو عربوں نے حج بیت اللہ میں کر دی تھی، ان کو اصل کی طرف لٹانے کے لیے ایک برس کا نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 40 ہوئی تو قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، مکی زندگی، پھر مدنی زندگی کے بھی 7 سال، پھر جا کے حج فرض ہوا، کیونکہ وہ تبدیلیاں جو یہ کر چکے تھے ملت ابراہیمی کے حج میں، ان کو اصل کی طرف لٹانا ایک
جوئے شیر لانے کے برابر کام تھا. اس لیے سنت اصل ہے، بدعت تبدیل شدہ صورت ہے، اور بدعت کی بڑی خوشنما صورتیں ہوتی ہیں. ہر شکل بڑی خوبصورت لگتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو سنت کی طرف لٹانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر ہر آیت آپ جو بھی آگے چلیں گے، جو بھی ملت ابراہیمی کے اصل حج میں تبدیلی کی گئی، اس تبدیلی کو اصل کی طرف باری باری لٹایا جا رہا ہے. پہلی تبدیلی اور اصل کی طرف لٹانا، الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے معلوم ہیں. یہ کیا تبدیلی کرتے تھے وہ لوگ؟ تبدیلی یہ کرتے تھے کہ جو حرمت کے مہینے ہیں وہ 4، رجب، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. جب انہوں نے کسی سے لڑائی کرنی ہوتی، کیونکہ ان 4 مہینوں میں لڑائی حرام تھی، ممنوع تھی ملت ابراہیمی میں، جب انہوں نے لڑائی کرنی ہوتی، کسی کے ساتھ ٹاکرا کرنا ہوتا، کوئی جنگ و جدال کرنا ہوتا، ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے. تو اللہ تو یہاں پہ فرما رہے ہیں تمہاری یہ تبدیلی کسی طور پہ بھی اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے معلوم ہیں، وہ طے شدہ ہیں، ان میں تبدیلی بالکل درست نہیں ہے. اے اہل اسلام، اہل ایمان، تمہیں تبدیلی سے اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا. اور وہ اصل کیا ہے؟ تم اب مہینوں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. آگے فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، اور جو کوئی ان میں حج کا قصد کرے، ارادہ کرے، فَلَا رَفَثَ، جب وہ احرام باندھ لے تو مباشرت جائز نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری درست نہیں، ان تقاضوں کو جن کی شریعت نے نکاح کے ساتھ اجازت دی ہے ان کو پورا نہیں کیا جائے گا. وَلَا فُسُوقَ، اور نہ گناہ کرنا، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اور نہ حج میں لڑائی جھگڑا کرنا. انہوں نے اپنے حالات کی مناسبت سے ان معاملات میں کچھ تبدیلیاں کر لی تھیں. اللہ نے ان تبدیلیوں کو اصل کی طرف لٹا دیا کہ یہ چیزیں حالت احرام میں جب تم حج کے لیے نکل پڑو اب درست نہیں ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور تم جو نیکی کا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ سے کوئی نیکی کا کام چھپا نہیں. اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا، یہ بھی اصل کی طرف لٹا دیا کہ تمہیں اللہ کے سامنے اپنے نیکی کے کاموں کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے، ان کے سامنے اظہار کر کے یہ بتانا کہ ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ تمہارا کون سا نیک کام اللہ کے لیے خالص عبادت کے طور پر ہے. اگلی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے لیا کرو، بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے. اب یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنے گھروں سے چل پڑتے اور کہتے خیر ہے، دیکھی جائے گی، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا ہے، جو ملے گا کھا لیں گے، جو نہیں ملے گا چھوڑ دیں گے. اور حتیٰ کہ اس تبدیلی کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب یہ اصل کو چھوڑ کے تبدیلی کی طرف آئے تو انہوں نے زاد راہ نہ اختیار کیا. زاد راہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ اشیاء جو ضرورت کی، سفر کی ضرورت ہے، انہوں نے نہیں لیا. پھر یہ حالت احرام میں ہاتھ پھیلانے لگ کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ پھر ان کو تبدیلی سے اصل کی طرف لٹا رہا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے لیا کرو، بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے. کیا مطلب؟ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا. حج کے لیے جا رہے ہو، انتظام پورا کر کے جاؤ، اور یہ ہے انتظام کا پورا کرنا تقوی پرہیزگاری. فَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو مجھ سے ہی ڈرو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اب یہاں پہ پھر ایک حکم آیا. وہ حکم کیا تھا؟ قریش مکہ نے حج کے ایام میں باقاعدہ بازار لگانے شروع کر لیے. وہ اصل سے پھر ہٹ گئے. اصل کیا تھا کہ ایام حج میں حج کی طرف توجہ دے، اور انہوں نے بالکل ہی انحراف کر لیا، بالکل ہی دوسری طرف چلے گئے کہ ان ایام حج میں بالکل ہی تجارت کو اپنا وتیرہ بنا لیا. اب جب بالکل ہی تجارت آ گئی، اصل سے تبدیل ہو گئے، تو پھر کیا ہوا؟ صحابہ کے دل میں جب حج فرض ہوا یہ سوال پیدا ہوا، کیا ہمیں ایام حج میں
تجارت وغیرہ کر لینی چاہیے کہ نہیں کر لینی چاہیے؟ تو اللہ نے ان کو اصل کی طرف کس طرح لٹایا؟ خیر الامور اوسطها، کہ بہترین معاملات درمیانے ہیں۔ کیا؟ اگر تم حج کرنے کے دوران تمہارا اصل مقصد حج ہی ہو، اگر بیچ میں کچھ تھوڑی بہت تجارت کرنی پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ بتا دیا اصل مقصد تو حج ہی ہو، لیکن اگر تمہیں یہاں کوئی تجارت کا موقع مل جائے، کوئی لین دین کا موقع مل جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قریش مکہ نے اصل کو چھوڑ کر وہ آگے تجارت پر، اور اسلام نے اجازت دے دی۔ اصل مقصد مفسرین کی آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، اصل مقصد حج بیت اللہ ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر تم تجارت کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے سرکاری لوگ جب ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں ایام حج میں، مکہ مکرمہ میں اور حج کے سارے سلسلوں میں، تو وہ ساتھ میں حج بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا حج جو ہے اس آیت کی وجہ سے قابل قبول ہے، کیونکہ وہ ڈیوٹی کے ساتھ اپنے حج کے مناسک بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، بالکل یا ایک کام نہیں کر رہے ہوتے وہ، بلکہ دونوں ڈیوٹیوں کو، ایک تو حج بیت اللہ کی اور دوسری جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے۔ اگلی تبدیلی جو انہوں نے کی، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور پھر جب تم عرفات سے پھرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ میدان عرفات میں پورا ایک دن گزارا جاتا ہے، وہ ہے 9 ذی الحجہ کا۔ صبح فجر کی نماز ادا کی گئی مینا میں، وہاں سے ٹولیاں کی ٹولیاں کہاں جا رہی ہیں؟ میدان عرفات میں جا رہی ہیں، اور وہاں پہ پورا ایک دن گزارا جا رہا ہے، حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو گیا، اور وہاں پہ آج کل جو طریقہ ہے وہ ایک گولے کی آواز آتی ہے مغرب کا وقت کا، سب چل پڑتے ہیں کہاں پر؟ مشعر الحرام۔ وہ کیا ہے؟ وہ مزدلفہ ہے۔ عرفات کا میدان حرم سے باہر ہے اور مزدلفہ کا میدان حرم کے اندر ہے، تو عرفات سے چل پڑے مشعر الحرام کی طرف، اور پھر اللہ کیا فرمائے؟ جب تم عرفات کا دن گزارنے کے بعد تم چلو مزدلفہ مشعر حرام کی طرف، تو کیا کرو؟ اللہ کو خوب یاد کیا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا تکملہ فرمایا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تم اللہ ہی کو یاد کیا کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے۔ یہ بھی انہوں نے ایک اصل سے تبدیل کر دی۔ جب یہ مزدلفہ میں رات وہاں پہ گزارتے، ٹولیاں بن جاتی، گروہ اکٹھے ہو جاتے، ہر کوئی اپنے بڑوں کے قصے بیان کرتا، میرے باپ نے یہ کیا، میرے دادے نے یہ کیا، میرے باپ نے اتنے بندے مارے، میرے دادے کے اتنے اونٹ تھے، اس کی اتنی جائیداد تھی، وہاں پہ ان کا ذکر کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کر کس کا ذکر کرو؟ اللہ رب العالمین کا۔ جو تم نے تبدیلی کی ہے اس تبدیلی سے اصل کی طرف لوٹ آؤ۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس اللہ کو یاد کرو کہاں پر؟ مشعر الحرام کے قریب، اور وہ مزدلفہ کا مقام ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور اس کو یاد کرو، کما ہداکم، جیسے کہ تمہیں تعلیم دی گئی، یعنی جیسے ملت ابراہیمی میں اصل تھی جو تم نے تبدیل کی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس نے تمہیں بتائی وہ راہ، اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ پھر ایک تبدیلی انہوں نے کی، یہ تبدیلی بڑی خطرناک چیز ہے جو دین میں ہو جائے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم لوٹ کر آؤ جہاں سے لوگ لوٹ کر آتے ہیں۔ اب کیا کرتے تھے یہ مکہ والے؟ مکہ والے جو تھے نا، یہ عرفات نہیں جاتے تھے۔ یہ کہتے جی ہم جی خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم حرم کے رہنے والے ہیں، ساری دنیا جائے عرفات، ان کا حج عرفات کے ساتھ جانے کے ساتھ پورا ہوگا، لیکن ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں یہ استثناء حاصل ہے کہ ہمیں عرفات میں جانا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بھئی، یہ تمہاری تبدیلی غلط ہے، اصل کی طرف لوٹو۔ کیا ہے اصل؟ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر لوٹ کر آؤ جہاں سے لوگ لوٹ کر آتے ہیں، یعنی تمہیں عرفات میں جانا ہی پڑے گا۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ،
اور اللہ سے بخشش بھی مانگتے رہو جو تم نے اصل کو تبدیل کیا تھا، اب واپس لوٹو اصل کی طرف اور اپنے رب سے بخشش بھی طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، بس جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے باپ یا داداؤں کو یاد کیا کرتے تھے، او اشد ذکرن، اس سے بھی بڑھ کر یاد کرو۔ یہاں پہ مفسرین نے فرمایا کہ جب یہ پہلے مزدلفہ والی بات بھی ہو گئی، آگے یہ کیا کرتے تھے جو انہوں نے پھر اصل کو تبدیل کر دیا کہ جب یہ عرفات سے ہو آتے، مزدلفہ سے ہو آتے اور اس کے بعد قربانی کر چکتے، اپنے سر کا حلق کروا لیتے، احرام اتارتے، پھر مینا میں انہوں نے دن گزارنے ہوتے تھے 3۔ تو ان 3 دنوں میں بجائے ذکر اللہ کرنے کے، بجائے ذکر الہی کرنے کے، بجائے اللہ کو یاد کرنے کے، ان دنوں میں مجلس سے لگاتے سجاتے جس میں اپنے بڑوں کے تذکرے کرتے۔ اللہ فرما رہے ہیں چھوڑ دو اپنے بڑوں کے تذکروں کو، بلکہ اللہ کو ذکر کرو، بلکہ اتنا کہ ذکر کرو اگر تم اپنے بڑوں کا ذکر کرتے تھے اس سے بھی بڑھ کر اشد ذکرن اپنے رب کا ذکر کرو، تبدیلی کو چھوڑو، اصل کی طرف آ جاؤ۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں اس وقت کیا دعا مانگو۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور پھر بات تو یہ کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، بس اتنی دعا مانگتے ہیں، اے رب ہماری دنیا میں عطا کر۔ پھر تبدیل کر دیا اصل کو، کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا۔ ایمان بالآخرت ہوتا تو آخرت کا تذکرہ کرتے، وہ صرف دنیا ہی اللہ سے مانگتے تھے، اور وہ اپنی دعاؤں میں حج کے ایام میں ربنا آتینا فی الدنیا، دنیا تو اصل نہیں ہے، دنیا تو عارضی ہے، اصل کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ پھر انہوں نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی طلبی کی، یعنی اصل کو چھوڑ کر پھر آگے نقل کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور جو لوگ کہتے ہیں رب ہمیں دنیا میں دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور ان میں سے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے وہ لوگ، وہ صاحب ایمان ہے جو اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں دے، ہمیں آخرت میں بھی اچھائیاں اور نیکیاں دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ انہوں نے فقط عارضی دنیا کو اپنے مطمع نظر رکھا، جو کون تھے؟ جو آخرت کے منکرین تھے، اور وہ جو آخرت پر ایمان لانے والے تھے انہوں نے صرف آخرت نہیں مانگی، انہوں نے اللہ سے اچھی دنیا کی بھی تمنا کی، اور اچھی آخرت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دوزخ سے عذاب سے بھی بچا کے رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا، اس دعا کی فضیلت کے بارے میں نبی محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی دعا کے شروع میں اور آخر میں اس دعا کو شامل کر لے، اللہ بیچ والی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ طواف کے دوران سب سے زیادہ جو دعا ہے یہی کرنی چاہیے، یہ ایسی دعا ہے کہ جو ساری دعاؤں کا مغز ہے۔ اے اللہ دنیا بھی بلائیوں خیر و نیکیوں والی، آخرت بھی بلائیوں نیکیوں خیریوں والی، اور اس سے بڑھ کر اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، جو اصل کی طرف لوٹ آئے، جنہوں نے تبدیلی کو نہ قبول کر کے اللہ کے نبی کے جو احکامات ہیں اس ساری آیات میں اصل کی طرف لوٹ کے آئے، اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی کمائی کا حصہ ملتا ہے، یعنی جو کچھ وہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اصلی طریقے پہ عمل کرتے ہیں، جو ملت ابراہیم کی اصل ہے، اور ان تبدیلیوں کو چھوڑ کر ایمان پہ اور آخرت پہ آگے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے زندہ کیے ہوئے دین پر عمل کر رہے ہیں،
اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی ہیں وہ لوگ جنہیں ان کی کمائی کا حصہ ملتا ہے، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں نیکیاں، خیریں، بلائیاں کیں، کیونکہ انہوں نے کی ہیں اصل کی بنیاد پر۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو ان آیات کا مطمع نظر اگر ہم کہیں نا دو لفظی موضوع کیا ہے کہ دین میں کسی طرح کی تبدیلی قابل قبول نہیں، انبیاء کرام کا کام ہے اصل کی طرف لٹانا، اور اصل ہی میں خیر ہے، باقی چیزوں میں انسان گمراہی کے گڑھوں میں گر جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔